أحمد الله وأصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شأن حبيبه مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور جان کائنات فخر موجودات فخر آدم و بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محترم محتشم سامعین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا، اس قدر پیارے چچا کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں میرے تمام چچاؤں میں سب سے بہترین حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. ایک شخص حاضر خدمت ہوتا ہے اور پوچھتا ہے حضور میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، مجھے کیا نام رکھنا چاہیے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں میرے چچا کا نام حمزہ ہے اور مجھے چچا سے بڑا پیار ہے، لہٰذا اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھو. حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ چچا سخت حالات میں حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے والی شخصیت ہیں. کچھ گزارشات آپ کی سیرت اور گزشتہ جمعۃ المبارک اہل غزہ کی استقامت پہ جو گفتگو ہوئی دونوں کو ملا کے کروں گا. اس سے قبل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک منقبت کے چند اشعار کہ تسخیر فنا حمزہ تعمیر بقا حمزہ. تسخیر فنا حمزہ تعمیر بقا حمزہ کرتاس شجاعت پہ تحریر وفا حمزہ. کرتاس شجاعت پہ تحریر وفا حمزہ. سرکار نے بخشا تھا پرچم جو قیادت کا. اسلام کی جنگوں کی ابتدائی تاریخ میں غزوہ بدر الکبریٰ جو 2 ہجری میں ہوا، اس سے پہلے جو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا سریہ روانہ کیا تھا وہ سریہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا. اس پہ ہم نے دروس سیرت پہ گفتگو کر رکھی ہے. اور پھر غزوہ بدر الکبریٰ سے پہلے غزوہ ابواء ہوا
غزوہ عشیرہ ہوا، اس کی قیادت بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ تو شاعر نے کہا سرکار نے بخشا تھا پرچم جو قیادت کا، سرکار نے بخشا تھا پرچم جو قیادت کا، لہراتا ہے عالم میں اب بھی وہ لواء حمزہ، لہراتا ہے عالم میں اب بھی وہ لواء حمزہ، اور بے باک تیری ہستی غیور تیری فطرت، بے باک تیری ہستی غیور تیری فطرت، جاں باز ہے دل تیرا اے شیر خدا حمزہ، جاں باز ہے دل تیرا اے شیر خدا حمزہ، کیا شان تمہاری ہے کیا روب تمہارا ہے، کیا شان تمہاری ہے کیا روب تمہارا ہے۔ اب روب کیسا تھا اس پہ میں کچھ دیر بعد گفتگو کروں گا۔ کیا شان تمہاری ہے کیا روب تمہارا ہے، سرکار دو عالم کے محبوب چچا حمزہ، سرکار دو عالم کے محبوب چچا حمزہ، سرداری تمہیں حاصل ہے سارے شہیدوں کی۔ غزوہ احد میں آپ شہید ہوئے ہیں اور حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سید الشہداء، شہیدوں کا سردار قرار دیا ہے۔ سرداری تمہیں حاصل ہے سارے شہیدوں کی، یوں حق کی حفاظت میں کی جان فدا حمزہ، یوں حق کی حفاظت میں کی جان فدا حمزہ، اور خورشید نبوت سے آئی ہے چمک تجھ میں۔ یہ ساری فضیلتیں تو حضور جانے کائنات کی نسبت کی وجہ سے ہیں۔ تو خورشید نبوت سے آئی ہے چمک تجھ میں، مدم نہ کبھی ہوگا اب تیرا دیا حمزہ، اور حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ محبوب چچا، ان کے بارے میں علماء صلحاء کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت و مقبولیت چاہیے ہو تو حضرت حمزہ کا واسطہ دے کے دعا کرو۔ تو شاعر کہتا ہے ہر دشمن ملت پر غالب ہو فریدی بھی، فریدی ان کا اپنا تخلص ہے، ہر دشمن ملت پر غالب ہو فریدی بھی، پہنائیے اب اس کو نصرت کی ابا حمزہ، پہنائیے اب اس کو نصرت کی ابا حمزہ۔ احباب عزیز وقار، گزشتہ جمعۃ المبارک درس فقہ کے حوالے سے کتب سماویہ، آسمانی کتابوں سے متعلق کچھ گزارشات پیش کی تھیں۔ بات یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ قرآن پاک کی کچھ آیات وہ ہیں جو تلاوت میں باقی ہیں، تلاوت کی جاتی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ ایک حکم کب تک عطا کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس حکم کی جگہ دوسرا حکم نازل ہو جائے، اس کو منسوخ کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی صورتوں کو حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود معین فرمایا ہے کہ فلاں آیات فلاں صورت میں رکھ دی جائیں، فلاں آیات فلاں صورت کا حصہ ہیں، لیکن سپاروں کی تعین حضور نے نہیں فرمائی۔ جو ہمارے ہاں پاروں کی ترتیب ہے، حضور نے یہ ترتیب نہیں فرمائی، صورتوں کی ترتیب حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عطا فرمائی ہے۔ ان صورتوں کو پھر دو طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے، کچھ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، کچھ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ ہجرت مدینہ سے پہلے کی جو صورتیں ہیں، جن کا نزول ہجرت مدینہ سے پہلے کا ہے، وہ چاہے شہر مکہ میں نازل ہوں، چاہے وہ کسی سفر میں نازل ہوں، حضور شہر مکہ سے باہر ہوں تب نازل ہوں، دورانیہ کوئی بھی ہو، لیکن ہجرت مدینہ سے پہلے کی جو صورتیں ہیں وہ مکی صورتیں قرار پاتی ہیں، اور ہجرت مدینہ کے بعد جو آیات اور صورتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ پھر قرآن پاک کی آیات کو دو طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے، کچھ آیات محکم کہلاتی ہیں اور کچھ متشابہ کہلاتی ہیں۔ محکم آیات وہ ہوتی ہیں جن کا مطلب بالکل واضح ہے، جب تلاوت کی جائے، جب ترجمہ کیا جائے، جب بیان کیا جائے، بالکل واضح حکم معلوم ہو گیا، قل هو اللہ احد، اس میں کسی تفصیل کی بہام کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی شک ہی نہیں گزرتا ہے، محکم حکم ہے۔
کچھ آیات ایسی ہیں جن کو متشابہ کہا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ قرآن پاک کی ساری آیات حق ہیں، جن کا معنی بظاہر ہمیں معلوم نہیں ہو رہا، ہمارے لیے متشابہ ہے، ہم ایمان اس پہ رکھتے ہیں، ہم بلا وجہ اس میں غور و خوض نہیں کرتے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے کچھ آیات محکم کہلاتی ہیں، کچھ متشابہ کہلاتی ہیں۔ پھر گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کی 7 قراتیں مشہور ہیں۔ اس کا تصور یہ ہے کہ جیسے صرف پنجابی زبان ہو، زبان پنجابی ہے لیکن لہجوں کا فرق ہوتا ہے، کچھ الفاظ کا فرق ہو جاتا ہے، اسی طرح سے قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے کچھ لہجوں کا فرق ہوتا ہے، کچھ قرات کا فرق ہوتا ہے۔ ان کو پھر 7 طرح سے تقسیم کیا گیا ہے، جو قراتیں 7 یا 7 قراتیں کہلاتی ہیں۔ ان کے بارے میں حکم یہ ہے، جو ماہر ہو، عالم ہو، ان قراتوں کو جانتا ہو، وہ اس کو اس طرح سے تلاوت کرے کہ یہ لفظ اس طرح بھی ہے، اس کو اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے، وہ اس کو پڑھے اور ان لوگوں کے سامنے پڑھے جو اس کو جانتے ہوں، ان کو پتہ ہو کہ یہ لفظ اس طرح سے بھی اس کی قرات ہے اور اس طرح سے بھی قرات ہے۔ اگر ایسے لوگ ہیں، سامعین ایسے ہیں، آڈینس ایسی ہے جن کو اس تصور کا نہیں پتہ، تو قاری قرآن کے لیے ضروری ہے، عالم کے لیے ضروری ہے کہ ان کے سامنے اس طرح سے تلاوت نہ کرے، اس لیے کہ ان کو اس تصور کا پتہ ہی نہیں، وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید قرآن پاک غلط پڑھا جا رہا ہے۔ تو قرات 7 کا 7 قراتوں کا یہ تصور ہے، عام عوام میں صرف وہی قرات پڑھی جائے گی جو مشہور اور رائج ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر خشک و تر کا بیان فرما دیا، اور وہ پھر سارا قرآن حضور جان کائنات کے قلب اطہر پہ نازل فرما کے سارا علم جو ہو چکا تھا، جو ہونا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے حضور جان کائنات کو عطا فرما دیا۔ جو حفاظت قرآن کا مرحلہ ہے، اولاً تو دور نبوی میں اس کو مختلف چیزوں پہ، ہڈیوں پہ، پتھر پہ، لکڑی پہ، چمڑے پہ لکھ کے محفوظ کیا گیا اور متفرق طور پہ تھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سارا قرآن ایک جمع کیا گیا، ایک جگہ جمع کر کے مصحف تیار کیا گیا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن پاک کو ایک قرات پہ جمع کر کے عالم اسلام میں وہی ساری قرات کے نسخے بھجوائے گئے۔ یہ اس طرح سے حفاظت قرآن کے 3 ادوار بیان کیے جاتے ہیں۔ اور آخری بات، چونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا، وہ لوگ اہل عرب تھے، ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی، تو قرآن پاک کے الفاظ پہ نقطے بھی نہیں ہوتے تھے، اعراب بھی نہیں ہوتے تھے، زیر زبر نقطے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اہل زبان اس کے فرق کو جانتے تھے۔ لیکن جب قرآن پاک کی اسلام کی تعلیم تمہیں عجم علاقوں میں بھی پھیلنی تھی، باہر کے لوگوں کے لیے بھی گیا، تو پھر اس چیز کا اہتمام کیا گیا، اور بعد کے لوگوں نے نقطے بھی لگائے اور اس پہ اعراب بھی لگائے تاکہ عجمی لوگوں کے لیے پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو یہ کچھ گزارشات تھیں جو ہم نے قرآن پاک کے اور آسمانی کتابوں کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے حالیہ موضوع کی جانب۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک نے اہل اسلام کو اخوت کا تصور عطا کیا ہے۔ حضور جان کائنات نے مسلم امت کو ایک جسد واحد قرار دیا ہے، اور حضور نے جو مثال بیان فرمائی ہے کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو، دوسرا حصہ سکون میں نہیں رہ سکتا، وہ بھی مبتلا رہتا ہے، وہ بھی تکلیف میں رہتا ہے، بخار میں رہتا ہے، وہ بھی جاگتا رہتا ہے۔ تو اہل اسلام کی مثال اس طرح ہے، کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو، دوسرا مسلمان قرار میں نہیں رہ سکتا ہے۔ اس پہ گفتگو ہوئی تھی، اور جذبہ جہاد پہ گفتگو، اور ساتھ اہل غزہ کی استقامت اور ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس پہ کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ جو آج آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من المؤمنین رجال، ایمان والوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسے مرد ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اللہ سے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا، جو منت مانی تھی، جو وعدہ کیا تھا، جو ارادہ کیا تھا، اس کو پورا کر دیا۔ من قضا
فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اپنی منت پوری کی ہے، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے ہیں، کچھ جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، قربانی دے چکے ہیں، اور جو دوسرے باقی ہیں ان کا جذبہ جہاد بھی اسی طرح فراواں ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کب ہماری باری آئے گی، ہم بھی اپنی جان اللہ کے سپرد کریں گے۔ تو جو جذبہ جہاد، جو اللہ تعالیٰ سے منت، ارادہ، وعدہ کیا، انہوں نے اس کو کچھ حق کر دکھایا، کچھ ابھی انتظار میں ہے۔ اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، اگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب خدا، آپ کے تناظر میں اس کو دیکھا جائے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مشکل وقت میں اسلام قبول کرتے ہیں، ابھی 6 نبوی ہے، نبوت کا 6واں سال ہے، اسلام قبول کرتے ہیں، اس پہ دروس سیرت پہ تفصیلی گفتگو پہلے ہو چکی ہے۔ اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام کو طاقت عطا ہوتی ہے۔ 7ویں نبوی میں سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے، شیب ابی طالب کے معصوری کے 3 سال آتے ہیں۔ ان سخت ترین حالات میں جب حضور جانے کائنات اور آپ کے نام لیوا، آپ کے خاندان کے لوگوں سے ہر طرح کا بائیکاٹ کر رکھا ہے، خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، رشتہ داری نہیں ہو سکتی، میل ملاپ نہیں ہو سکتا، کھانے کی کوئی چیز پہنچنے نہیں دی جاتی، ان سارے حالات میں حضور جانے کائنات کا ساتھ دینے والوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید وقت گزرتا ہے، ہجرت بھی کرتے ہیں، غزوہ بدر آتا ہے، اپنی بہادری پیش کرتے ہیں، شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں، قربانیاں پیش کرتے ہیں، بہادری سے لڑتے ہیں۔ پھر غزوہ احد آتا ہے، پھر بہادری سے لڑتے ہیں، کئی کافروں کو واصل جہنم کرتے ہیں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ پھر بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، شجاعت سے لڑتے ہوئے غزوہ احد میں ماہ شوال میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت اسلام قبول کیا تھا، جو منت مانی تھی، جو ارادہ کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، پھر حضور جانے کائنات کے دفاع میں کھڑے رہے ہیں، مشکل وقت میں بھی ساتھ دیا ہے، ہجرت میں بھی ساتھ دیا ہے، غزوہ ابوا میں بھی ساتھ دیا ہے، عشیرہ میں بھی ساتھ دیا ہے، سریہ حمزہ میں بھی ساتھ دیا ہے، غزوہ بدر الکبریٰ میں بھی ساتھ دیا ہے، اور غزوہ احد میں کوئی شہادت بھی قبول کی ہے۔ اور یہ استقامت کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے رہے ہیں۔ اور من قضا نحبہ، کچھ تو وہ تھے جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ وہ ہیں جو انتظار میں ہیں۔ اگر آج کے حالات سے اس کو ملایا جائے، عشرے گزر گئے، فلسطینی عوام پہ ظلم و زیادتی، تشدد، بربریت، سفاکیت، تشدد جاری ہے، لیکن ہزاروں قربان ہو چکے، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ہزاروں اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں، اور جو باقی ہیں ان کے حوصلے بھی پست نہیں ہوئے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، آج بھی انتظار میں بیٹھے، آج بھی کفر کے خلاف میدان جنگ میں کھڑے ہیں۔ تو یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے یہ پہلو ہیں کہ اسلام کا ساتھ دیا، حضور جانے کائنات کا ساتھ دیا، بہادری سے کھڑے رہے، پھر جان قربان کی، اس کا مظاہرہ کیا ہے، یہ کردار کی جھلک دکھائی ہے اہل غزہ و اہل فلسطین نے، سالوں سے لڑ رہے ہیں، اپنی جانیں بھی قربان کی ہیں، اور جو موجود ہیں وہ بھی تیار بیٹھے ہیں کہ کب وقت آئے گا ہم بھی قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کریں گے۔ تو اس آیات میں دونوں پہلوؤں کو یہاں بیان کیا۔ بابا جی وقار، یہاں ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت، آپ کے کردار کے ان پہلوؤں کا مظاہرہ اہل غزہ اور اہل فلسطین تو کر رہے ہیں کہ بہادری سے لڑ بھی رہے ہیں، جانیں قربان کر بھی رہے ہیں، زخمی بھی ہو رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ المبارک عرض کیا تھا، تقریباً 55,000 شہادتیں یہ 1.5 سال کے عرصے میں ہوئی ہیں، 2 لاکھ زخمی ہیں، شہر تباہ ہے، رہنے کو رہائش نہیں ہے، کھلے آسمان تلے لوگ رہ رہے ہیں۔
یہ سارا مظاہرہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کردار کی جھلک اہل غزہ اور اہل فلسطین دکھا رہے ہیں۔ ہماری خواہش ہے، ہماری امید ہے، التجا ہے، دعا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی کچھ جھلک ہمارے حکمران بھی ظاہر کریں کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں تو قریش مکہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں اب اسلام غالب آ کے رہے گا، کیونکہ اب حضور جانے کائنات کے پیچھے کھڑے ہونے والوں میں حضرت حمزہ بھی شامل ہو گئے۔ پھر اسلام کے نام لیوا حضور جانے کائنات کے جانثار کہتے ہیں جب حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا ہے، حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے سے اللہ نے اسلام کو عزت عطا کی ہے، اللہ نے غلبہ عطا کیا ہے، اللہ نے عروج عطا کیا ہے۔ تو جو سیرت و کردار کے پہلو اہل غزہ دکھا رہے ہیں، اللہ کرے حضرت حمزہ کی کچھ کردار کی کچھ جھلک ہمارے ان حکمرانوں سے بھی نظر آئے کہ ان کی کوئی ایسی للکار اٹھے کہ غالب اس طرح سے پھر لوگ کہنے لگیں، وہ قوتیں، وہ صفاق لوگ کہنے لگیں کہ اب مسلم ممالک اٹھے ہیں، اب ایک حکمران نے آواز بلند کی ہے، اب تو اہل فلسطین غالب آ کے ہی رہیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری ان التجاؤں کو قبول فرمائے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے ان پہلوؤں پہ بھی ہمیں کچھ دیکھنے کو ملے۔ اسی وقت میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جس قدر کر سکیں، ہم تو ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو صرف اپنی زبان سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، جو گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے عرض کیا تھا، ہم تو بول سکتے ہیں، لوگوں تک پیغام پہنچا سکتے ہیں، یہی ہمارے بس میں ہے اور وہ ہم کریں گے جس قدر کر سکیں۔ ایک پہلو آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت اہل غزہ اور اہل فلسطین ایک کسوٹی بن چکے ہیں، جنہوں نے اپنے پرائے کی، کھوٹے کھرے کی پہچان کر کے رکھ دی ہے کہ کون ہے جو حق کے ساتھ کھڑا ہے، کون ہے جو باطل کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ جو اخلاقیات کا باشن ہمیں سکھاتے تھے، وہ جو کبھی ہیومن رائٹس بناتے ہیں، کبھی وہ بچوں کے حقوق بناتے ہیں، کبھی خواتین کے حقوق بناتے ہیں، کبھی جانوروں کے حقوق بناتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو کبھی یہ یاد نہیں آیا کہ غزہ کے جو سلگتے بچے ہیں کبھی ان پہ بھی کوئی حقوق بنائے جائیں، ان کے حقوق کی بھی بات کی جائے۔ کبھی ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ غزہ کے ماؤں کی جو اجڑتی گودیں ہیں ان پہ بھی کبھی بات کی جائے، کبھی یہاں بھی حقوق نسواں کے پہلو ظاہر کیے جائیں، لیکن کبھی خیال نہیں آیا۔ ہیومن رائٹس کا کوئی یہاں تصور پیش نہیں کیا جاتا۔ ایک مثال پیش کرتا ہوں، اسلام ہمارا تو دین ہی بڑا خوبصورت ہے۔ اب دیکھیں، بات اگر کی جائے قیدیوں کی، مجاہدین کی تحریک حماس نے بھی اسرائیل کے فوجیوں کو، کچھ لوگوں کو قید کیا اور کرتے رہتے ہیں، جب جنگ میں ہیں تو یہ کام چلتے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل بھی فلسطینی شہریوں کو، اور ایون جو عام شہری ہیں کسی جنگ میں شامل نہیں ہیں، ان کو بھی قید کر لیتے ہیں۔ لیکن فرق دیکھیں، ہمیں اخلاقیات کے باشن دینے والوں کا کردار دیکھیں اور ہمارا ستھرا کردار دیکھیں کہ ایک طرف وہ قید کرتے ہیں اور اقوام متحدہ کا خبر نامہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ جو قیدی اسرائیل کرتا ہے فلسطین کے لوگوں کو، ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ جنیوا کنونشن کی بھی پامالی کرتا ہے، وہ غیر انسانی سلوک ہے۔ ان کو یہاں سے پکڑ کے فلسطین کے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، پنجروں میں بند کرتے ہیں، بے لباس کر دیتے ہیں، برہنہ کر دیتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، جنسی ہراساں کرتے ہیں۔ ان کو مناسب خوراک نہیں ملتی جس کی وجہ سے کئی قیدی دم توڑ جاتے ہیں۔ ان کو باندھ کے، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے، پیچھے ہاتھ باندھ کے ان پہ تشدد کیا جاتا ہے، ان کو خوراک کی بھی کمی دی جاتی ہے۔ ایک طرف یہ کردار ہے اور دوسری طرف جو ہم نے کردار حضور جانے کائنات سے سیکھا ہے، جو اخلاقی مظاہرہ ہم نے حضور جانے کائنات کے طفیل سیکھا ہے۔ ہماری تاریخ تو اخلاق کی وہاں سے شروع ہوتی ہے، غزوہ بدر ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بھائی حضرت ابو عزیز قید ہو کے آتے ہیں، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور جانے کائنات نے اپنے صحابہ کو حکم دیا تھا، یہ جو قیدی بدر کے آئے ہیں سب سے حسن سلوک کرنا ہے، خود کھاؤ نہ کھاؤ، ان کے کھانے کا خیال کرنا ہے، ان کے آرام کا خیال کرنا ہے، ان کے حقوق میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ حضرت ابو عزیز کہتے ہیں میں ایک صحابی کے پاس تھا، وہ انصاری صحابی تھے، خود کچھ نہ کھانے کو ہوتا
کھانا لے کے آتے مجھے کھلاتے، میں کہتا خود بھی کچھ کھا لو، کہا نہیں حضور کا حکم ہے، خود کھاؤ نہ کھاؤ قیدی کو ضرور کھلانا ہے۔ کہا مجھے اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلاتا، اگر کبھی وہ لقمہ زمین پہ گر جاتا اپنے ہاتھ سے اٹھا کے صاف کر کے پھر میرے منہ میں ڈالتا تھا۔ یہ ہمارا سلوک ہے، یہ ہمارا اخلاق ہے، یہ ہماری تاریخ ہے کہ ہم نے غزوہ بدر مکہ کے 13 سال سخت ترین گزار کے آئے ہیں اور 3 سال سوشل بائیکاٹ کے بھی گزار کے آئے ہیں، لیکن ہمارا اخلاق یہ ہے، ہمارا کردار یہ ہے کہ خود کھاؤ نہ کھاؤ قیدی کو ضرور کھلانا ہے۔ ابو عزیز یہاں سے رہائی پاتے ہیں لیکن اخلاق کے ایسے گرویدہ ہوتے ہیں، محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ پھر ایک جنگ آتی ہے، ہماری تاریخ ان اخلاقیات سے بڑی پڑی ہے۔ ایک جنگ آتی ہے جس کے قیدی قید ہو کے آتے ہیں، ان میں ایک ماں اور اس کا بچہ بھی آتا ہے، اور ایک شخص ماں اور بچے کو علیحدہ علیحدہ قید کر دیتا ہے۔ حضور جانے کائنات ناراض ہوتے ہیں، کہا ایسا نہیں کرو، ماں اور بچے کو اکٹھے رکھنا ہے۔ یہ قیدیوں سے یہ سلوک کرتے ہیں۔ اہل غزہ نے، مجاہدین حماس نے اس کردار کی بھی جھلک دکھائی ہے جو ہماری تاریخ ہے۔ جس وقت حماس کے لوگوں نے اسرائیل کے قیدی فوجی قیدیوں کو چھوڑا ہے، وہ فوجی قیدی بھی آزاد ہو کے اپنی نم آنکھوں کے ساتھ حماس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک خاتون کہتی ہے ان قیدیوں میں میری ایک بیٹی بھی تھی، بظاہر تو وہ حماس کی قید میں تھی لیکن وہ قیدیوں کی طرح نہیں، وہ شہزادیوں کی طرح رہی تھی۔ یہ حماس نے حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے اخلاقیات کا مظاہرہ پیش کیا ہے کہ قیدی بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ہمیں قید کیا گیا، ہمیں حماس نے اپنی نگرانی رکھا، ہمیں سرنگوں کے اندر رکھا گیا، تو ہمیں ملنے حماس کے سابق سربراہ یحییٰ سنوار شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ آیا کرتے تھے اور آ کے اس بات کی گارنٹی دے کے جاتے تھے، اپنے ساتھ والوں کو کہہ کے جاتے تھے خیال رکھنا یہ جو بظاہر قیدی ہیں لیکن اس وقت ہماری نگرانی میں ہیں، ہماری ذمہ داری میں ہیں، ان کے حقوق میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ کون کرتا ہے جنگی قیدیوں سے ایسا سلوک؟ وہ عام شہریوں کو پکڑتے ہیں اور بجلی کے جھٹکے لگاتے ہیں، کیمیکل پھینکتے ہیں، آگ سے جسم کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف حماس ہے اس قدر